سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سہ فریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان۔ دفاعی تعاون اور مشترکہ سیکیورٹی کو فروغ دینے پر اتفاق متوقع۔ ذرائع کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کے آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ جدہ میں مکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ سعودی وزیر ماحولیات اور پانی انجینئر عبدالرحمن الفضلی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل وفد کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنے ہیں خلیج میں کشیدہ صورتحال کے تناظر میں دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ پاک سعودیہ اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایران امریکہ معاہدے پر پاکستان کا کردار اہم ہے۔ ہم خلیج میں جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھا اور اطمینان بخش انٹیلیجنس تعاون ہے۔ امید ہے ایران امریکہ مذاکرات آج خوشخبری کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ کہنے ہیں آپنے ہرمز سے متعلق معاملات میں کچھ پیچیدگیاں موجود ہیں۔ عمان نئے بحری راستے کے طریقہ کار اور نقشے سے متعلق کردار ادا کر رہا ہے۔ 60 روز کی عبوری مدت میں پیش رفت ہوئی تو فریقین میں مستقل معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ العربیہ نیوز نے بتایا ایران اور عمان میں 60 روزہ فریم ورک پر اتفاق ہو گیا۔ معاہدے کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ حتمی منظوری ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں جہاز رانی بحال کی جائے گی۔ امریکہ ایران مذاکرات ثالثوں کے ذریعے حتمی مراحل میں ہیں۔ عباس عراقچی کا بھی جلد اسلام آباد دورے کا امکان ہے۔ Rather make a deal, because I don't want to kill people. I do not want. We are talking. Let's see what happens. But they respect us. Iran cannot have a nuclear weapon. Can't have it. جنگ کے خاتمے کے لیے ایران سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا لاس ویگاس میں ریلی سے خطاب۔ کہا قتل و غارت نہیں چاہتا، پہلی ترجیح سفارتی حل۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ امید ہے آبنہ ہرمز جلد کھول دی جائے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران میں ایک ہلکا مذاکرات کا خواہش مند جبکہ سخت گیر ہلکا جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایران سے کشیدگی اور محاذرائی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ یقین ہے سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ کراچی کے نوجوان تاجر کی موت کیسے ہوئی، تحقیقات کے لیے میر رضا علی کی قبر کشائی آج ہوگی۔ پوسٹ مارٹم دوبارہ کیا جائے گا۔ میر رضا کی قبر کشائی کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی۔ میڈیکل بورڈ اب 8 کے بجائے 5 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ ڈا یونیورسٹی کے فورنزک ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر ذکی الدین، لیاقت یونیورسٹی جامشورو کے ڈاکٹر قاضی اکبر بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ ڈاکٹر عبد الحسین چانگ بطور پیتھولوجسٹ بورڈ میں شامل۔ پولیس سرجن حیدرآباد ڈاکٹر وسیم بھی بورڈ کا حصہ ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ بورڈ کی کنوینئر ہوں گی۔ پولیس لاش ملنے کی جگہ کا بھی پھر معائنہ کیا۔ سرچنگ کے دوران 30 بور پستول کا خول ملا۔ پولیس کا کہنا ہے جائے وقوع سے ملا خول فورنزک کے لیے لیب بھجوا دیا گیا۔ جہاں خول ملا اس سے کچھ فاصلے پر نوجوان کی لاش ملی تھی۔ کرائم سین یونٹ نے ڈیمو کر کے بتایا کہ فائر ہونے کے بعد خول ملنے کی جگہ بالکل درست ہے۔ مرزا کے والد کا کہنا ہے پولیس ہم سے کچھ اور باہر کچھ اور بات کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ بھی غائب ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم بھٹو کہتے ہیں مرزا کیس میں تھوڑا ابہام پیدا ہوا ہے۔ کیس ٹریس کر چکے ہیں، جلد حقائق سامنے لائیں گے۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی، ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق 7 اگست کے لیے ہوگا۔ ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر۔ آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی وہ کافی زیادہ ابھی تک یار پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں، کیونکہ طلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ ہمیں بتانا چاہیے، تو میرا خیال ہے ہم ایک ایک کر کے آپ کو شروع کریں گے کہ کس کس شعبے میں ہم نے کیا کیا کام کیا۔ محسن نقوی کا صاحب کا بیان پر رد عمل دینے سے گریز، صحافی کے سوال پر ناگواری کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا 2 سال کے دوران وزارت داخلہ نے جو کچھ کیا جلد بتائیں گے۔ اسلام آباد میں سرکاری عملے نے زمینوں پر قبضے کرائے، کروڑوں روپے کی زمین واپس لی جو ایک مشکل کام تھا۔ ایکسپریس ہائی وے سروس روڈ تعمیری منصوبے کے دورے پر گفتگو میں کہا اسلام آباد میں جس کا دل چاہتا ہے قبضہ کرتا تھا۔ بدقسمتی سے سی ٹی اے بھی اس میں شریک تھا۔ راول لیک گندا نالہ بن چکا، اس پر فلٹریشن پلانٹ لگا رہی ہیں۔
نئے صوبوں کے قیام کے لیے کسی اسمبلی کی اب تک کی قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے نئے صوبوں کے لیے آئین کے 5 آرٹیکلز میں ترمیم کرنا ہوگی۔ صوبوں کی تعداد سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں رد و بدل کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں کے بعد خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا تعین کرنا ہوگا۔ نئے صوبوں کے لیے سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں آئین میں ترمیم کریں گی۔ صوبائی اسمبلیوں سے پہلے سینٹ اور قومی اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے ترمیم کرنا ہوگی۔ صوبائی اسمبلی سے منظوری کے بعد بل توثیق کے لیے صدر کو بھیجا جائے گا۔ صدر کی منظوری سے نئے صوبوں کے قیام پر کارروائی کا آغاز ہوگا۔ بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے۔ اگر کسی صوبے کی اسمبلی 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے صوبے کو ڈیوائیڈ کرے، تب یہ پاسبل ہے۔ نئے صوبے بنانے کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ نئے صوبے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت کا طریقہ کار موجود ہے۔ سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار پھر گھر گھوم لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں گندم خریدنے کے لیے رقم موجود ہے۔ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی گنجائش رکھی۔ ہماری ترجیح مقامی کسانوں کا تحفظ ہے۔ تنظیم سازی ہونی چاہیے صوبوں کی، چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، عوام کو جو سہولیات ہیں، حقوق ہیں، وہ بہتر طریقے سے میسر آ سکے۔ یہ ایک بالکل جائز بحث ہے۔ جب تک ملک میں شفاف الیکشن نہیں ہوتے، عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آ کر نہیں بیٹھتے، کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف نے صوبوں کی بحث کی حمایت کر دی۔ سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا چھوٹے صوبے بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملیں۔ صوبوں سے متعلق بحث جائز ہے۔ کہا حقیقی نمائندوں کے اسمبلی میں آنے تک صوبوں کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کی تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت۔ PTI رہنما عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری سے ملاقات۔ حکومتی رہنماؤں نے PTI کو مذاکرات کی دوبارہ دعوت دی۔ کہا پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کہنا تھا مذاکرات ہی سیاسی مسائل کا واحد حل ہے۔ وزیر اعظم کے اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت کا بھی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ عامر ڈوگر نے جواب دیا حکومتی پیشکش کو پارٹی کے سامنے رکھیں گے۔ اتنا بڑا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکتے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نواز شریف کی بے مثال قیادت پر مہر تصدیق ثابت کر دی۔ کشمیری عوام ستھرا مظفر آباد اور الیکٹرو بس جیسے پروجیکٹ چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ صوبائی کابینہ نے کچے میں پولیس کو اسلحہ اور حفاظتی سامان کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ کچے میں پولیس شہداء کو شہید پیکج دینے کے لیے قواعد میں نرمی کی منظوری۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ علاقائی سلامتی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل کا صومالی سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ کہا پاکستان صومالیہ میں دیر پا امن سیکیورٹی کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ صومالی وزیر دفاع نے امن کے لیے پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار اور پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر کی ملاقات۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم کے خط پر اظہار تشکر کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی سطح پر رابطوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں اور پارلیمان کے درمیان وفود کے تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ملاقات میں باہمی تعاون اور باہمی دلچسپی کے علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع واشق اور مستونگ میں انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشنز بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جاری مہم رد الفتنہ 3 کے تحت کیے گئے۔ 5 اگست کو واشق اور فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ 6 اگست کو مستونگ میں بھی 6 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کا خفیہ ٹھکانہ بھی تباہ۔ ISPR کہنا ہے عزم استحکام کے تحت ملک سے بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی سے متعلق کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا سپریم کورٹ کی ہدایت پر فرینڈ آف کورٹ کے طور پر بانی سے ملاقات کے لیے گیا۔ ان کی بینائی متاثر تھی۔ انہوں نے بتایا وہ فوڈ سیکیورٹی اور واش روم سے مطمئن تھی، صرف بینائی بچا لیں۔ بانی نے کہا ان کی قید تنہائی 22 اور بشرا بی بی کی 24 گھنٹے کی ہے، جس پر سپرنٹینڈنٹ جیل پر الزام ہے، اس کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سے امتیازی یا غیر مساوی سلوک کی بھی تردید۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ بتایا قید تنہائی کا نظام اب ختم ہو چکا، اڈیالہ جیل میں کسی قیدی کو تنہائی میں نہیں رکھا گیا۔ 27 ستمبر کی ڈیٹ دی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان کو انتظار پہ بات ہے نا، اور کس کے لیے ہمیں تو خود ہی سمجھ آئی دیکھنا اور سب آپ سے میڈم کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی اس حوالے سے؟ نہیں ڈسکس کرتے جی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی جانب سے 27 ستمبر کو اسلام آباد لانگ مارچ کی کال۔ بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خانم شدید برہم، کہا یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو انتظار کروا رہے ہیں، ہمیں اس کال کی سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے جلسہ نہیں دیکھا۔ 7 اگست کو 4 بجے سے ہم پورے پاکستان کے 510 مقامات پر سڑکوں کو بند کریں گے اور ایمبولینس کو رستہ دیں گے۔ اپنا احتجاج انشاءاللہ تعالی پورے پاکستانی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ حکمرانوں کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کریں گے۔ پورا پاکستان آج شام 4 بجے جیم کریں گے، 510 مقامات پر دھرنا دیں گے، روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، کہا پیٹرولیم لیوی پر گھر پر دہشت گردی اور ڈکیتی ہے۔ حکمرانوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، حکمران اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتی، عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کے تحت لاہور، فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ چھوٹے سولر صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، نیپرا نے سولر ریگولیشن 2026 میں ترمیم کر دی۔ 25 کلو واٹ تک سولر سسٹم کے لیے لائسنس کی شرط ختم۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق اب 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کو نیپرا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے ٹیسٹ کا شیڈول تبدیل، ایم ڈی کیٹ اب 16 اگست کے بجائے 20 ستمبر کو ہوگا۔ ایم ڈی کیٹ کی تاریخ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر تبدیل کی گئی۔ صدر پی ایم ڈی سی پروفیسر رضوان تاج کہتے ہیں امتحان کی شفافیت اور امیدواروں کی سہولت کے لیے ایم ڈی کیٹ ری شیڈول کیا گیا ہے۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اے آئی وائی نیوز کی پولنگ کمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر 78% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دے دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کی حامی، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کی حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ واٹس ایپ پر 70% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 30% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 14% نے مخالفت کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر 75% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے نئے صوبوں کی مخالفت کی۔ پولنگ کا عمل اب بھی جاری ہے، آپ ان پلیٹ فارمز پر جا کر ووٹ کر سکتے ہیں یا ٹی وی پر دیے گئے نمبر پر اپنی رائے دے دیں۔ یوم استحصال کشمیر پر کینیڈا میں بھارتی قونصل خانے کے باہر خالصتان ریفرنڈم کارکنوں کا احتجاج۔ خالصتان ریفرنڈم کارکنوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، مظاہرین نے کشمیر خالصتان سیج انڈین ٹیرر کے عنوان سے ریلی نکالی۔ مظاہرین کی بھارت کی کشمیر پالیسی پر تنقید، 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو مسترد کیا۔ مظاہرین نے بھارتی ترنگے کے ٹکڑے کر کے مودی کی تصویروں کو پاؤں تلے روندا۔